رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. عائشہ سسٹر آپ کچھ بول نہیں رہے ہو؟ جی نہیں، آپ اسکرین شیئر کریں. جی. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تو آج ہم نے جو فرسٹ کلاس میں پڑھا تھا اس کو پھر سے ریپیٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس میں ایک سسٹر تھی، پتہ نہیں سوچ ہے کہ نہیں، تو انہوں نے کہا تھا اردو کے لیے. تو آپ لوگوں کو مبارک کہ آپ لوگ تجوید سے جڑے ہیں. اللہ پاک آپ لوگوں کو تجوید کے ساتھ قرآن شریف پڑھنا اور پڑھانا سکھائے، پلس آپ لوگوں کو قرآن کو سمجھنے کی بھی صلاحیت ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے جب ہم تجوید پڑھ رہے ہیں تو جو نیو ہے ان کو نہیں سمجھ میں آئے گا، دھیرے دھیرے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے. تو اللہ نے خود قرآن میں قسم کھایا ہے کہ یہ کتاب بہت ہی آسان ہے. تو پھر ہم بھاگے نہ جڑے رہے، کیونکہ ہم سوچے اللہ نے قسم کھایا تو وہ ہمیں آنا ہی آنا ہے. تو انشاءاللہ ضرور آئے گا. آپ لوگ بس جڑے رہیے، سنتے رہیے، سناتے رہیے. ایسا بھی نہیں کہ آپ سے کوئی فیس لیا جائے گا، فیس ابھی ملا ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور آ جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کا کتاب ہے. ٹھیک ہے؟ اور تجوید ہم لوگ سیکھ رہے ہیں. تجوید کا مطلب ہے مخرج کے نکلنے کی جگہ، مطلب کہ حرف کے نکلنے کی جگہ. آپ کو بہت سارے ہو سکتا ہے یہاں پہ بہت سارے مطلب آپ لوگ اچھے پڑھے لکھے مسلم ہو، تو جیسے ہم نے اگر آپ نے انگلش پڑھا ہوگا یا ہندی پڑھا ہوگا یا کوئی بھی لینگویج پڑھا ہوگا، اس میں جو بھی الفابیٹ ہوتا ہے وہ آپ کو اس کی جگہ نہیں بتائی جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن قرآن شریف مطلب عربی لینگویج ایسا ہے جس میں آپ کو ہر حروف کا الفابیٹ بتایا جاتا ہے کہ یہ حرف ایسے نکلے گا، اس کو یہاں سے ادا کوئی کیا جائے گا، اس طرح سے نکلے گا. ٹھیک؟ تو اگر ہم انگلش میں جائیں تو الفابیٹ بولتے ہیں، عربی یا مراٹھی میں جائیں تو 12 کھڑے بولتے ہیں، جو بھی بولتے ہیں. لیکن اگر ہم عربی میں آئیں گے تو عربی میں جو الفابیٹ ہوتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے حروف الہجا. ٹھیک؟ حروف الہجا مطلب کہ اب حروف الہجا کا مطلب ہوتا ہے، اگر آپ نورانی قاعدہ کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو وہاں پر کتنے الفابیٹ دکھیں گے، کتنے حرف دکھیں گے؟ 1 سے لے کے 30 تک. مطلب الف سے لے کے لیٹی ہوئی یا تک اگر آپ گنیں گے اس کو تو آپ کو ٹوٹل جو ہے 30 حروف وہاں پر دکھیں گے. حرف کی جمع ہوتی ہے حروف، تو ہم ٹوٹل کی بات کر رہے ہیں اس لیے حروف ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ اس کو اس میں سے لیٹی ہوئی یا نکال دیں گے تو آپ کو ٹوٹل کتنے مل جائیں گے؟ 29. ٹھیک ہے؟ آگے جب ہم تھوڑا اور بڑھیں گے، 29 کے آگے جب ہم اور بڑھیں گے تو آپ کو ٹوٹل ملیں گے 28. لیکن اس میں اختلاف ہے، کسی قرآن کے نزدیک 28 ہے، کسی قرآن کے نزدیک 29 ہے. تو آپ کو اس انسٹیٹیوٹ کے بعد اگر کہیں پہ بھی پڑھایا جائے گا تو جتنا بتایا جائے گا آپ کو اسی حساب سے چلنا رہے گا. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اور آگے بڑھائے. تو وہاں بحث بھی کرنی ہے بھائی، ہمیں وہاں 29 بتایا گیا تھا، یہاں 28 کیسے، یا یہاں 28 بتایا گیا وہاں 29. اس طرح نہیں کرنا ہے. آپ کو جہاں جس حساب سے پڑھایا جائے آپ اسی رنگ میں ڈھل جائے. اس لیے ہم دونوں ہی بتا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور حروف الہجا کو حروف تہجی، ہماری لینگویج میں حروف تہجی کہتے ہیں، عربی میں حروف الہجا کہا جاتا ہے. یہ بھی جان لیجیے. ٹھیک ہے؟ اب قرآن کریم کو کوئی آسانی سے ہر کوئی نہیں بیٹھتا ہے. جس طرح سے بولتے ہیں نا کہ نماز ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے، جس کو اللہ پسند کرتا ہے وہی اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے. اسی طرح سے قرآن کی جو نعمت ہے، مطلب کہ جسے اللہ پسند کرے گا یا جس کو اللہ اپنی طرف کھینچنا چاہے گا، جس کو اللہ اپنی طرف جوڑنا چاہے گا وہی قرآن سے جڑے گا. اسی لیے یہاں پہ ہے قرآن کی نعمت. ٹھیک ہے؟ اب دیکھ لیتے کیا بتا رہا ہے اس میں، لیکن بتا وہی رہے جو ہم بتا رہے ہیں اپنے لینگویج میں. ہم پڑھ کے بتا رہے ہیں.
قرآن سیکھنا اور سکھانے کی جگہ کا مل جانا الحمدللہ آپ لوگوں کو مل گیا ہوگا، اور بھی پہلے کہیں سے آپ لوگ جڑ کے آ رہی ہوں گی، ایسا ضروری نہیں کہ یہی آپ لوگوں کو پہلا ملا، ٹھیک ہے۔ قرآن کا اچھا معلم مل جانا، قرآن کا آپ کے دل میں اتر جانا، ہر کسی کے دل میں اترتا بھی نہیں، اللہ جس کا دل قبول کرتا ہے اور دل اسی کا قبول ہوتا ہے جو سچا ہوتا ہے، مکاریوں سے خالی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کا کوئی حصہ یا پورا حصہ حفظ کر لینا، ٹھیک ہے، کوئی حصہ یا پورا۔ لیکن آپ کو پتا ہے اگر ہم قرآن کو جیسے جیسے حفظ کرتے جائیں گے ویسے ویسے اللہ پاک کہتے ہیں کہ حفظ کرتا جا اور سیڑھیاں چڑھتا جا، مطلب کہ ہمارا مرتبہ جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے حفظ کرتے جائیں گے آخرت میں ویسے ویسے ہمارا مرتبہ بھی بلند ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے، یہ بھی یاد رکھیے۔ اور جب ہم قرآن سے جڑتے ہیں، قرآن کو حفظ کرتے ہیں یا سیکھتے ہیں تو ایسا نہیں کہ صرف انسان ہی محبت کرتا ہے، جیسے ابھی ہم آپ لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، انشاءاللہ اگر زندگی رہی ہم آپ لوگوں کو مکمل کر لیے تو جو محبت آپ کو ہم سے ہوگی وہ یہ نہیں کہ آپ ہم سے کر رہی ہے یا ہماری محنت کی وجہ سے آئی، وہ اللہ آپ کے دلوں میں ڈالے گا، اور صرف آپ ہی نہیں کریں گے، ہمارے لیے جو اللہ نے اس دنیا میں مخلوق رکھا ہے وہ بھی کریں گے۔ یہاں تک یہ بھی بتایا گیا کہ سمندر کی مچھلیاں تک بھی دعا کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک ہم لوگوں کو اتنا قابل بنا دے کہ سچ میں سمندر کی مچھلیاں بھی ہمارے لیے دعا کرنے لگے، لیکن یہ دعا کی شروعات ہو جاتی ہے جب ہم چھوٹی چھوٹی آیتیں سیکھنا شروع کر دیتے ہیں یا یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں تو چرند پرند مچھلیاں سبھی دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جیسے ابھی ہم اس مجلس میں بھی بیٹھ کے جو سیکھ رہے ہیں نا، تو دکھنے میں تو ہم لوگ کتنے ہی لوگ ہیں، دکھنے میں تو دو چار ایک پانچ ہی لوگ ہیں نا، لیکن یہ ہماری انسانی آنکھ دیکھ رہی پانچ ہے، ہمیں نہیں پتا ہمارے آس پاس کتنے فرشتے ہیں۔ یہ فرشتے جائیں گے، حالانکہ اللہ پاک کو سب کچھ پتا ہے کہ ہم کیا کر رہے تھے، تو یہ خاص طور سے فرشتے اس کے لیے بھی رکھے گئے، تو یہ فرشتے جائیں گے جب اللہ کے پاس مجلس کے لیے تو اللہ پوچھے گا ان سے کہ فلاں مجلس میں کیا ہو رہا تھا، وہ بتائیں گے کہ اللہ پاک تیری حمد ہو رہی تھی، تیرا کلام پڑھنے کی کوشش ہو رہی تھی، تو اللہ پاک پوچھیں گے کیوں ہم لوگ کیوں اس کے کلام کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا تم لوگ وہ بولیں گے اللہ پاک تیری رضا کے لیے، تو اللہ پاک کے لیے تم لوگ گواہ رہو ان سے راضی ہو گیا یا ہمارے لیے جنت واجب ہوگی۔ کتنی ہی مطلب ایک چھوٹا سا وقت دے کے مشکل سے آدھا گھنٹہ ہمیں کلاس میں آدھا گھنٹہ کلاس جہاں سنائیں گے بس، مطلب ایک گھنٹے میں آپ کو اتنی بڑی نعمت مل رہی ہے تو کیوں ہم اس سے پڑھ رہے ہیں، ہمیں اس میں پیسہ نہیں خرچ کرنا، کوئی محنت نہیں کرنی، آپ کو ایسا بھی ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ سبق پڑھ کر آؤ، پڑھ کے آؤ بہت اچھی بات ہے، نہیں پڑھیں گی تو آپ کی جو ٹیچر ہے وہ آپ کو بار بار پوچھ کے آپ کا دماغ کھول کے انشاءاللہ اس میں ڈالا جائے گا، اللہ نے چاہا تو مبارک ہو آپ لوگوں کو کہ جب یہ فرشتے یہاں سے جائیں گے تو پوچھیں گے اللہ ہم کیا کر رہے تھے، اللہ پاک جتنے یہاں جڑی سب کے اوپر جنت واجب کر رہے، ٹھیک ہے۔ فرشتے جا کے بتا دینا آپ اللہ پاک کو کہ ہم لوگوں کو جنت چاہیے اور اللہ کی محبت چاہیے اور اپنے دل میں بھی اللہ کے سچی محبت چاہیے، تو آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن کے صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھ لینا، ٹھیک ہے۔ جب قرآن کی کسی آیت کو سن کر اس کا کیا ہونا مفہوم سمجھ میں آ جانا، چل مفہوم آپ کو جب سمجھ میں آئے گا جب آپ گرامر پڑھیں گی سیکھ نہیں آئے گی، جب آپ کا ناظرہ صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے وہ بھی بتانے کی، ٹھیک ہے۔ اور یہ کوئی عام بات نہیں، اسے عام بات نہیں ہے اور نہ ہی اسے عام سمجھے، مطلب آپ اس کو یہاں ہے سمجھنا چاہیے لیکن آپ اس کو عام مت سمجھیں، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ یہ بہت بڑا اعزاز ہے اور اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کا رب آپ پر مہربان ہے نا، جس کو اللہ جوڑنا چاہے اپنے سے اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر قرآن سے جڑنے کی دعوت آپ تک پہنچ رہی ہے تو خوش ہو جائے گا، ٹھیک ہے، آپ تک دعوت پہنچی آپ خوش ہو گئے جڑ بھی گئے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا رب آپ کو اپنا خاص بندہ بنانا چاہ رہے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے کلام کو مضبوطی سے تھام لیں، اور آج کے ماحول کے حساب سے جو ینگ لڑکیاں ہیں جو کالج جا رہی ان کو مطلب
اس تعلیم کی بہت ضرورت ہے. تو آپ لوگ اگر کوئی ایسی بچی ہو جس کو پڑھنا ہے فری آف کاسٹ، اسے پلیز اس گروپ سے جوڑے، ٹھیک ہے. مضبوطی سے تھامے، اسے سمجھے اور اس پر عمل کرے. کرنے کی کوشش کریں یا کریں اپنے رب کے اور قریب ہو جائے. جب ہم یہ ہم خود کی بات بتا رہے ہیں، جب ہم قرآن شریف سے جڑ جاتے ہیں نا تو کوئی باہری انسان ہمیں بہکا نہیں سکتا. اگر ہماری قدم ڈگمگاتی بھی ہے نا تو جیسے کوئی ایک انجانی سی چیز روک لیتی ہے. تو آپ لوگ پلیز، اگر آپ کی لڑکیاں ہوں جو اسکول جا رہی ہیں، کالج جا رہی ہیں، یا کوئی پہچانتا ہو یا اڑوسی ہو یا پڑوسی ہو، اگر آپ ہم سے نہیں جڑ سکتی تو آپ خود سے پڑھانا شروع کر دیں. اور اللہ پاک ہماری بچیوں سے کبھی جو ہے متبلا بنے، دین سے جڑے رہے مضبوطی سے. اب دیکھتے ہیں تجوید کا مقصد کیا ہے. قرآن کے تمام حروفوں کو ان کے مخارج، صفات اور جملے قواعد کے ساتھ ادا کرنا، ٹھیک ہے. یا آپ اس کو ایسے بھی کہہ سکتی ہیں اصول تجوید. یہ تجوید کا مقصد دونوں ہی صحیح ہے. اگر اصطلاحی معنی میں پوچھا جائے گا تو آپ کو یہی بتانا ہوگا قرآن کے تمام حروف کو ان کے مخرج، صفات اور جملے قواعد کے ساتھ ادا کرنا. جملہ مطلب حرف، قواعد مطلب قاعدہ، جو انشاءاللہ آگے آئے گا. ابھی ہم بتائیں گے قاعدہ تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. بس جو پڑھا رہے اسے سنے اور رٹا مارے. تحسین لغوی معنی کیا ہے؟ تحسین، ٹھیک ہے. اب آگے دیکھتے ہیں اور کیا ہے. تجوید کیا ہے، ٹھیک ہے. تو دیکھ لیجیے تجوید کیا ہے، اس کے بعد تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. تجوید کیا ہے؟ تجوید کا لغوی معنی تحسین، خوبصورت کرنا. خوبصورت کس کو کریں گے تجوید سے؟ اپنی آواز کو، ٹھیک ہے. اپنی آواز کو تجوید سے، جب ہم تجوید سیکھیں گے تو مد پہ کس طرح سے لہر دینا ہے، غنہ پہ کس طرح سے لہر دینا، حروف کو کہاں پہ موٹا کرنا ہے، کہاں پہ باریک کرنا ہے، کہاں پہ تقسیم دینا ہے، کہاں پہ ترتیب دینا ہے، یہ موٹے باریک کا نام ہے، ٹھیک ہے. یہ سب ہم کو کہاں سے ملے گا؟ تجوید سے. یہ کس طرح سے وقف کرنا ہے، کہاں پہ اللہ کا نام اٹھانا ہے، کہاں پہ اللہ کے نام کو جو ہے ترتیب کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں کہاں ملیں گی؟ تجوید میں، ٹھیک ہے. تو آگے دیکھ لیتے ہیں اس تجوید کا اصطلاحی معنی ہے. عطا مطلب یعنی ہے اس کا ہر حرف کو حق دینا. حرف کو حق دینا مطلب ظاہر سی بات ہے حرف کی. اللہ اکبر. عائشہ ہم تھوڑا بزی ہیں، 15-20 منٹ کے بعد کال کریں گے، کال کر کے. عائشہ سسٹر میری آواز آ رہی ہے؟ جی میم. سیماپتی کو کہہ دوں کہ ہم 20 منٹ بات کرتے ہیں کلاس میں. تو کون سی کلاس میں بتانے کی پوری ضرورت ہے. تجوید کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ یعنی ہر حرف کو ہر حرف کا حق، یہاں کو ہے لیکن کا ہوگا، ٹھیک ہے. یعنی ہر حرف کا حق ادا کرنا. آپ کے جو 29 حروف ہے نا ان کی صفات ہوتی ہے، اسی کا حق مطلب اسی کو حق بولا گیا ہے. اس کم سے کم 5 صفات ہر حروف کی. اس کے بعد آگے بھی ہے 7 یا 8 تک ہے زیادہ سے زیادہ. تو آگے دیکھ لیتے ہیں پھر کیا ہے. حروف کو اس کا حق دینا. حرف کا حق یہ ہے کہ اس کے مخرج سے ادا کیا جائے اور اس کی صفات کی ادائیگی کی جائے. صفات بتایا نا ہم نے کہ ہر حرف میں کم سے کم 5 صفات تو ہوگا، اس کے علاوہ 7 یا 8. دھیان سے یہ والی صورت چھوٹی ہوتی ہے تو زیادہ تر ہم لوگ اس کو نماز میں بھی پڑھتے ہیں. یہ ہے قل هو اللہ احد. قل ابھی آپ لوگوں نے مخرج نہیں پڑھا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. قل مطلب یہ قاف جو ہے یہ آپ کا ہیوی قاف ہے، اس کو ہمیں ہیوی کر کے پڑھنا ہے. اگر ہم نے اس کو کہہ دیا قل، جیسے نیچے لکھا ہے نا ڈنڈے والے کاف سے، اس کو ہم نے اگر ایسے پڑھ دیا قل ہو اللہ، اگر لام کو بھی نہیں موٹا کیا قل کہہ دیا یا قل کہنا ہے لیکن کہہ رہے ہیں قل. کتنا فرق ہے نا قل اور قل. ایک لائٹ ہے اور ایک ہیوی. ہم کو ادا کون سا کرنا ہے؟ ہیوی. ہم نے کیا پڑھ دیا؟ لائٹ. اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ تو اس کا معنی ہوگا کھاؤ کہ اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے. نعوذ باللہ. اور جبکہ قل هو اللہ احد اس کا مطلب ہے کہو کہ اللہ ایک ہے. کتنا فرق ہو گیا؟ مطلب پورا ہی پلٹ گیا. اسی طرح سے اگر آپ کہہ دو قلب، ٹھیک ہے، قاف لام با، یہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہم خود سے بتا رہے. اگر ہم کہہ دیں قلب
تو قلب عربی میں کہتے ہیں دل کو، ٹھیک، لیکن اسی کو ہم کہہ دیں ڈنڈے والے کاف سے قلب، تو اس کو کہتے ہیں نعوذ باللہ کتا۔ تو اب آپ لوگوں کو اتنا تو سمجھ میں آ گیا ہوگا تجوید پڑھنا کیوں ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ قرآن پڑھ رہی ہیں مخرج یا صفات کے ساتھ نہیں ادا کر رہی ہیں تو کیا ہو رہا ہے، لہم جلی ہو رہی ہے، مطلب ہم پورا مفہوم ہی اپنے قرآن کا بدلے دے رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمیں تجوید کا نالج ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آگے آ جاتے ہیں۔ اب مخارج مطلب الحروف، مطلب آپ کی جو 29 حروف ہے اس کے بارے میں ہے۔ تو یہاں پہ باقاعدہ آپ کو دیا گیا ہے 29 حروف کا نام، حروف تہجی، حروف الہجا، ٹھیک ہے، آپ کو نام باقاعدہ لکھ کے دے دیا گیا ہے، یہ بھی نہیں کہ آپ کو ذہن پہ زور دینا ہے کہ کیا ہے۔ تو 29 جو آپ کے حروف الہجا یا حروف تہجی، اس کے 17 مخرج ہوں گے، مطلب 17 جگہ ہوں گی جہاں سے آپ کے حروف تہجی، حروف الہجا ادا ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب وہ 17 مخرج کس طرح سے ہوں گے آگے دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا جو سب سے پہلا حصہ ہوگا وہ ہے الجوف۔ الجوف کا مطلب ہوتا ہے منہ کا خالی حصہ، ہوا والا حصہ، ٹھیک، تو بس اتنا ہی سمجھ لیجیے۔ ابھی رفلی ہم سمجھا دے رہے، ایک ایک مخرج پہ باقاعدہ محنت کی جائے گی، اسی طرح سے سکھایا جائے گا، آپ کو ویڈیو بھی شیئر کی جائے گی، آپ ویڈیو دیکھ کے بھی پریکٹس کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا مخرج ہوگا الحلق۔ الحلق سے آپ کے 3 مخارج نکلیں گے۔ اب یہ مخرج نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ اس میں سے جو ہے 3 مخرج نکل رہا ہے، تو اب ہم مخرج نہیں بولیں گے، مخارج، جب ایک سے زیادہ ہو جائے گا تو مخارج، ٹھیک ہے۔ تو کتنا ہو گیا ہمارے، الجوف کا 1، الحلق کا 3، 4 ہو گیا نا۔ اب ہم آپ کو بتا رہے 17 کس طرح سے ہوگا۔ اب اللسان، عربی میں ہماری زبان جو ہے، ہم اپنے مدر ٹنگ میں کہتے ہیں زبان یا زبان، ٹھیک، لیکن اسی کو عربی لینگویج میں کہا جاتا ہے اللسان۔ یہاں سے 10 مخرج آپ کے ادا ہوں گے، مطلب 10 جگہ ایسی ہے جہاں سے آپ کے 18 حروف نکلیں گے، ٹھیک، 10 مخرج سے کتنے حروف نکلیں گے، 18، اور اوپر الحلق میں 3 مخرج ہے، 3 مخرج سے کتنے حروف نکلیں گے، 6، اور اس سے اوپر جو الجوف سے تھا اس میں ایک ہی مخرج ہے، 1 مخرج سے کتنے حرف نکلیں گے، 1۔ آگے آ جاتے ہیں، 10 اور 4 کتنا ہو گیا، 14۔ اب آ جاتے ہیں الشفتان۔ الشفتان جو ہے عربی میں کہا جاتا ہے، ہماری مدر ٹنگ میں کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے، ہونٹ، ٹھیک۔ تو الشفتان کس کو کہا جاتا ہے، عربی لینگویج میں ہونٹوں کو، ہماری مدر ٹنگ میں ہونٹ کہا جاتا ہے۔ یہاں سے 2 مخرج نکلیں گے، 2 مخرج مطلب 14، 15، 16۔ الخیشوم، الخیشوم میں ایک ہی مخرج نکلے گا، سب سے آسان اگر کوئی مخرج ہے تو وہ آپ کا مخرج نمبر 5 ہے، الخیشوم، ٹھیک۔ یہاں سے ایک ہی کام ہوگا، وہ کیا، غنہ، نون مشدد، میم مشدد بھی غنہ ہوگا، جیسے میم، مطلب اس میں گنگناہٹ ہوگی، غنہ ہوگا، کس پہ، نون مشدد، میم مشدد پہ۔ آگے آ جاتے ہیں، یہ سب تو ریویژن تھا، لیکن اگر آپ لوگوں کو نہیں یاد ہوگا تو ایک دن اور ملے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں لکھا ہے لہان، لیکن ہے اصل میں لہن، ٹھیک ہے۔ لہن اصل میں کہتے ہیں غلطیوں کو، جو ہم قرآن شریف پڑھنے کے دوران جو غلطی کرتے ہیں وداؤٹ تجوید کے، اس کے مخارج کے بغیر، تو اس میں جو غلطی ہوتی ہے اسی کو کہتے ہیں لہن۔ اب دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے، قرآن کریم کو تجوید کے قواعد کے خلاف پڑھنا یا حرف کو ان کے صحیح مخرج اور صفات کے مطابق ادا نہ کرنے کو لہن کہا جاتا ہے، یا لہن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لہن جو ہے 2 ٹائپس کی ہوتی ہے، ایک لہن جلی اور ایک لہن خفی، ٹھیک ہے۔ لہن جلی کی اصل میں 3 اسٹیپ ہوتا ہے، لیکن اس میں 3 ہے نہیں، لیکن ہم بتا دیتے ہیں۔ لہن جلی کی 3 اسٹیپ ہوتی ہے، یہ چلے بعد میں بتا دیتے ہیں کیونکہ زیادہ ہو جائے گا۔ ایک لہن جلی مطلب وہ غلطی جس کا مفہوم ہی بدل جاتا ہے، جیسے ہم نے پڑھا نا، قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، یہ ہو گیا۔ اور اگر ہم کہہ دیں قل هو اللہ احد، کہو کہ کھاؤ کہ اللہ ایک ہے، تو مفہوم ہی بدل گیا نا، تو یہ کس میں آ گیا، لہن جلی میں۔ جیسے ہم کہہ دیں قلب،
تو قلب کا مطلب ہوتا ہے دل، اب اسی کو کہتے ہیں قلب، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کتا. تو اس میں بھی مطلب بدل گیا، تو یہ بھی لہنے جلی ہوگی. لہنے جلی کے 3 اسٹیپ ہیں، وہ ہم باقاعدہ آپ کو پرنٹ کر کے دیں گے تبھی بتائیں گے. اب اس میں بھی مثال دی ہوئی ہے. مثال ہے انعمتا. انعمتا اصل میں اس کی میم پہ سکون ہونا چاہیے تھا. چلیں انعمتا نہیں ہوگا، انعمتا. ٹھیک، تو دیکھیں پہلی غلطی یہ بھی ہوتی ہے. اچھا چلیں یہاں پر ایک چیز آپ لوگوں کے لیے اچھا ہو گیا، پہلی غلطی یہ بھی ہوتی ہے جیسے یہاں پر ہے انعمتا. انعمتا نہیں، کبھی کبھی فرسٹ غلطی یہ ہوتی ہے کہ جو ساکن والا حرف ہوتا ہے اس پہ ہم کیا لگا دیتے ہیں، حرکت، جیسے کہ یہاں پر لگا ہوا ہے. ٹھیک، اگر آپ قرآن کھول کے دیکھیں گے تو آپ کا میم سکون میں ہے انعمتا. ٹھیک، یہ غلطی ہوتی ہے. ایک یہ بھی غلطی ہوتی ہے کہ پہلی تو یہ ہو گئی کہ ہم سکون کی جگہ پہ حرکت لگا دیتے ہیں، دوسری یہ بھی ہو جاتی ہے کہ ہم حرکت کی جگہ پہ سکون لگا دیتے ہیں. 2 غلطیاں ہو گئی. ایک تیسری غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم کسی حرف کو ہی ایڈ کر دیتے ہیں، جیسے یہاں پر ہے انعمتا. ٹھیک، لکھا ہوا نہیں ہے، ہم خود سے بتا رہے ہیں، میم کے اوپر سے حرکت ہٹا دیجیے گا. انعمتا. اب ہم کہہ دیں انعمتا، تا کو کھینچ دیے تو ہم نے کیا کر دیا، اس میں حرکت بڑھا دی، تو یہ بھی لہنے جلی میں آ گیا. چلے اس میں اسٹیپ نہیں ہے تو آگے دیکھ لیں گے. ہم آگے دیکھ لیتے ہیں. لہنے خفی کیا ہے؟ لہنے خفی ایسی غلطی جو تجوید کے قواعد کے خلاف تو ہو لیکن اسے لفظی یا مطلب اس سے لفظی معنی نہیں تبدیل ہوتا، اور جس کو عام طور پر صرف تجوید جاننے والے ہی سن سکتے ہیں یا پکڑ سکتے ہیں. لہن خفی اسی کو کہا جاتا ہے. جیسے ہم تجوید پڑھیں یا جیسے عائشہ سسٹر تجوید پڑھی، تو جب آپ پڑھیں گے تو اسے ہم لوگ پکڑ لیں گے لیکن عام لوگ نہیں پکڑ پاتے ہیں، تو اسی کو کہا جاتا ہے لہن خفی. ٹھیک ہے، جیسے کہ اس میں اور بھی ہوتا ہے مد کو کم یا زیادہ کرنا، غنہ کو کم یا زیادہ کر دینا، یا غنہ کو چھوڑ ہی دینا، جیسے انا اتینا ایسے پڑھ دینا انا اتینا. تو یہ بھی ہو گیا. اکفا، اکفا جیسے اکفا آپ لوگوں کو پتہ نہیں، اکفا ادغام کو چھوڑ دینا، یہ سب کس میں آ جاتا ہے، لہنے خفی میں. تجوید کے مقاصد تو بتا چکے ہیں نا. میم عائشہ حرام اور آپ ہو مکروہ گروپ چھوٹ گیا، لہن میں چھوٹ گیا. کیا؟ لہن میں چھوٹ گیا، لہنے جلی حرام ہے اور لہنے خفی مخروف ہے، یہ چھوٹ گیا. یہ تو بتا دیے تھے لہنے جلی حرام ہے. چلے لہن خفی جو ہے مکروہ ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ سے کوئی پوچھے شریعت میں لہن کا کیا حکم ہے، تو شریعت میں لہن کا یہ حکم ہے کہ لہن جلی حرام ہے. یہ یہاں پر چھپا نہیں ہے، اس کو چھاپنا پڑے گا. اور لہن خفی مکروہ ہے. شریعت میں لہن کا کیا حکم ہے، لہن جلی حرام ہے، لہن خفی مکروہ ہے. ٹھیک ہے، یہ والا ہو گیا تو پیش تجوید کے مقاصد. جی یہ ہو گیا تھا. چلے تو اچھا، یہ دیکھیں اس کو بھی تھوڑا چینج کروانا رہے گا. تجوید کے طریقے اصل میں ہے تجوید کے مراتب. ٹھیک ہے، مراتب مطلب تجوید کے 3 مراتب ہے. ویسے تو 7 یا 8 ہے لیکن بیسک تجوید میں آپ کو 3 ہی بتایا جائے گا. ٹھیک ہے. آن سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کو ترتیل، جو مجلس وغیرہ میں پڑھا جاتا ہے، بہت خوبصورت آواز بنا کے پڑھی جاتی ہے نا، آرام سے سکون سے. مولانا ان لوگوں کو اگر آپ لوگ کسی اس میں بلائیں گھر میں اور سنیں، یا کبھی کوئی اپنے ہی گھر کا ہوتا ہے تو کتنے سکون سے اطمینان سے پڑھتا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے ترتیل. اور تدبیر کا مطلب ہے جو فرض نماز میں پڑھا جاتا ہے نا، نہ تیز اور نہ دھیمی، میڈیم رفتار.
یہ جو لنک ابھی میم دعا پڑھا دیں گے، اس کے بعد پھر آپ کا کلاس والا مطلب آپ کے پرسنل والا کلاس شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ چل گیا سسٹر؟ جی میم.